شور بھی کم ہے لیکن اس قوم میں سنجیدگی ہے. وہ وقت کو وقت سمجھ کے اس کا استعمال کرتے ہیں. باتیں کڑوی ہیں لیکن سچی ہیں. یہ ہماری قوم کا رونا ہے کہ جلسوں کی کثرتیں خطبہ بے شمار ہیں مگر تبدیلی کوئی نظر نہیں آتی. کیا تبدیلی نظر آئے گی؟ عشاء کی اذان ہوئے کتنے گھنٹے ہو گئے؟ بتائیں گے کتنے گھنٹے ہو گئے؟ میرے حساب سے تقریباً 6.5 گھنٹے ہونے والے ہیں. عشاء کی اذان ہو گئی 6.5 گھنٹے سے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. برا نہ مانے تو ایک سوال کر لوں، 6.5 گھنٹے میں اب تک کتنا سبق ہم نے سیکھا؟ کل کیا کرنا ہے؟ میں زندگی کا سفر نہیں پوچھ رہا ہوں، صرف کل کی صبح بتائیے میں کل کیا کرنا. ہم اتنے حساس لوگ ہیں. تھوڑا خیال کریں، وقت کی قدر کریں. بزرگوں نے فرمایا یہ وقت وہ کینچی ہے، اگر آپ نے اس کا صحیح استعمال نہ کیا تو یہ آپ کو کاٹ کے رکھ دے گا. کاٹ کے رکھ دے گا. وقت اس کا صحیح استعمال کریں. جلسے ضروری نہیں وہ کامیاب ہوں جو فجر تک ہوتے ہیں. جلسے وہ کامیاب ہوتے ہیں جس میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. غیروں کی محفلیں آپ دیکھیے، ان کا صحیح ایک خطیب بعد نماز عشاء بیٹھ جاتا ہے. صحیح خطیب جب ذہنیت بھی جوان ہوتی ہے، مجمع بھی جوان ہوتا ہے اور شعور بھی بیدار ہوتا ہے. ابھی آپ اتنے جذبات میں تھے، مجھے پتا ہے اگر میں ایک بات آپ کو سمجھانے لگوں نا تو گھنٹے لگ جائیں گے آپ کے ذہن میں ایک بات اتارنے. اللہ سلامت رکھے اراکین کمیٹی کو، ممبران کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے اس مدرسے کا تعاون کیا، جس کی کوششیں آپ کے سامنے فارغین کی شکل میں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوئے. کتنے بچے فارغ ہیں؟ 6 بچے سے فارغ ہیں. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. یہ واقعی تعریف کے لائق ہے ادارہ بھی اور ادارے کے اساتذہ بھی اور اراکین کمیٹی بھی کہ جس دور میں لوگوں کو گھر چلانا مشکل ہے اس دور میں انہوں نے مدرسے چلا کے 6 حافظ قرآن قوم کو دیے. 6 حافظ قرآن قوم کو دیے. اللہ اس کمیٹی کو سلامت رکھے، ادارے کو سلامت رکھے. یہ صرف 6 حافظ قرآن نہیں ہیں بلکہ خود میں یہ 6 یونیورسٹیاں ہیں. یہ جہاں بیٹھیں گے وہیں سے علم کے چشمے کھلیں گے. اگر یہ جنگل میں بیٹھیں گے تو جنگل میں منگل ہوگا. اگر یہ کسی چھپر میں بیٹھیں گے تو وہ ایک عظیم درسگاہ بنے گی. اگر یہ ان پڑھ لوگوں کی جماعت میں جا کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اسی جماعت کے اندر سے علم کے پھول کھلنا شروع ہوں گے. ہماری قوم اچھے شعر کو سننا جانتی ہے، اچھی تقریروں پہ نعرہ لگانا جانتی ہے، لیکن حقدار کو حق دینا نہیں جانتی. یہ صحیح بتا رہا ہوں، حقدار کو حق دینا نہیں جانتی. یہ جو حافظ بنے ہیں ان میں کوئی ایسا حافظ ہے جو ایک رات میں چارپائی پہ سو کے صبح کو حافظ بن کے اٹھا ہو؟ ہے کوئی ایسا حافظ جو ایک رات میں حافظ بن کے اٹھ گیا ہو؟ یا آپ کے ادارے میں کوئی ایسا بستر ہو جس پہ ایک رات سلایا جاتا ہو اور اگلے دن پگڑی دے دی جاتی ہو؟ ہے کوئی ایسا بستر؟ نہیں ہے. ایک بچے کو حافظ بنانے کے لیے کم سے کم 2 سے 3 5 6 سال تک لگتے. کتنے سال؟ اب کیوں نہیں بولتے؟ بولو نا. اتنا آسان نہیں ہے بابری مسجد پہ جھنڈا لہرانا جتنا جذبات میں کہہ جاتے ہو. اپنے آپ سے دھوکہ نہ کرو. گریبان میں بھی جھانک کے دیکھو ہماری حقیقت کیا ہے. کب تک اپنے آپ سے جھوٹ بولو گے؟ میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. ایک بچے کو حافظ بنانے کے لیے کم سے کم 5 سال لگتے ہیں. کبھی ہم نے ان پڑھانے والوں کی عزت کی؟ کبھی ہم نے قرآن پڑھانے والوں کی قدر کی؟ کبھی ہم نے انہیں دیکھ کے بستر چھوڑا؟
کبھی ہم نے انہیں آتے دیکھ کے راستے خالی کیے نہیں. کون آ رہا ہے؟ وہ ہے مسجد میں پڑھایا کرتے, وہ آ رہے جو مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں, وہ آ رہے جو مدرسے میں پڑھایا کرتے ہیں. اور خدا کا واسطہ میں 1 گھنٹے کے لیے آیا, میرے لیے کرسی ڈالی گئی, گلے میں ہار ڈالے گئے, لوگوں نے پھول بھی برسائے, کسی نے ہاتھ چومے, کسی نے قدموں کو چوما. یہ آپ کا مہمان نوازی ہے, اللہ آپ کو اس کا صلہ دے. لیکن 1 گھنٹے کے لیے آنے والا آپ کے لیے اتنا عظمت والا ہو گیا کہ اس کو عالیشان کرسی دی جا رہی ہے, گلے میں ہار ڈالے جا رہے ہیں. وہ پیارے بتا تو سکی مجھے جو تم نے بات میں بلایا ہے, پہلے ان کی رحمت محنت رنگ لائی ہے. 6 بچے حافظ قرآن بنے ہیں جب یہ جلسہ سجایا گیا ہے, 6 بچوں کو حافظ بنایا گیا ہے, جب یہ قوم یہاں پر اکٹھا ہوئی ہے. میں کہتا ہوں مجھے عزت بعد میں دے, پہلے عزت ان کو دے جنہوں نے آگے رات میں اٹھ کے بچوں کو قرآن پڑھایا. تمہیں پتا نہیں قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے؟ کیا جانے وہ قوم جو رات کو 12 بجے سوتی ہو اور 11 بجے اٹھتی ہو, اسے کیا معلوم کہ قرآن کیسے سکھایا جاتا ہے؟ اسے کیا پتا کہ سر جھوٹ کے کتنے ٹھنڈے لگتے ہیں جب کبھی قرآن والے راتوں کو اٹھا کرتے ہیں؟ تمہیں کیا پتا کتنی محنت سے قرآن آتا ہے سینے کے اندر؟ یہ کہیں بھی رکھ لیں. آپ ذرا میری بات پہ توجہ دیں, اور بات سچی ہو تو ارباب منبر کی دعا چاہ جائے. سنیں میری بات, اتنی آسانی سے قرآن نہیں آتا, بہت مشکل سے قرآن آتا ہے. جو قوم رات کو 12 بجے سوتی ہو اور صبح کو 10 بجے اٹھتی ہو, اسے کیا پتا 4 بجے کی ٹھنڈی ہوائیں کتنی سرد ہوتی ہے. ہم نے کیا جانا, گرمی لگی تو ہم نے کمرے میں اے سی فٹ کر دیے, اے سی چلایا, گرمی میں کمبل اوڑھ کے سوئے. کیوں جی؟ کہا ہم گرمیوں میں بھی سردی کا مزہ لیتے تھے. یہ مزاج ہے ہمارے, ہم گرمیوں میں سردی کا مزہ لیتے ہیں. اور خدا کی قسم پوچھ ان قرآن والوں سے, جب قرآن پڑھا کرتے ہیں اساتذہ رات کو 3 بجے اٹھتے ہیں, بچے کو آواز دے بیٹے اٹھ, اب اٹھنے اٹھ جا, 3 بج چکے ہیں. بچے نے یہ نہیں کہا سرد کتنی ہے, کوہرا ہے کہ نہیں, ہوا ٹھنڈی ہے کہ نہیں. استاد نے ایک آواز دی بیٹے قرآن سینے میں اتارنا ہے. بچے نے بستر چھوڑ دیا. مجھے پتا تو صحیح جس زمین پر قدم رکھا وہ فرش بھی ٹھنڈا ہے, جہاں وضو کرنے جا رہا ہے وہ پانی بھی ٹھنڈا ہے, جہاں بیٹھ کر کے قرآن پڑھے گا اس کمرے کی کھڑکیاں کھلی ہیں, ہوا کے جھونکے بھی ٹھنڈے ہیں. مجھے بتا تو صحیح تو گرمیوں میں سردی کے مزے لیتا ہے, لیکن پوچھ ان قرآن والوں سے جب یہ رات کو اٹھ کے 3 بجے وضو کرتے ہیں تو سردی ان کے کتنے قریب آتی ہے, اور تم تو بستر میں لحاف اوڑھ کے سویا کرتے ہو, تمہارے کمروں تک تو ہواؤں کا شک تک نہیں ہوتا ہے, اتنے موٹے کمبل اوڑھ کے سوتے ہو کہ تمہیں سردی کا خیال تک نہیں آتا. لیکن جب یہی جماعت رات کو 3 بجے اٹھ کے قرآن پڑھتی ہے تم تو بے خبری میں سویا کرتے ہو. لیکن اللہ فرشتوں کے درمیان تذکرے فرماتا ہے, کہتا فرشتوں تم نے کہا تھا کہ کس قوم کو پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد پھیلائے گی, اس قوم کو پیدا کر رہا ہے. اگر سجدے کی بات ہے تو ہم کافی ہیں, اگر عبادت کی بات ہے تو ہم کافی ہیں. پھر رب کہتا ہے فرشتوں دیکھو تو صحیح, میں نے اس قوم کو پیدا کیا ہے جس کے سر لہر کے اندر بھی اپنی نیند کو نیند نہ جانا, بستر کو بستر نہ جانا. جب دنیا سو رہی ہے تو آدمی رات میں اٹھ کر یہ میرا قرآن لے کے بیٹھ گئی ہے, فرشتوں کو میں نے اس کے بھی گناہ بخش دیے ہیں, جتنے اس کی خدمت کریں گے میں نے ان کے بھی گناہ بخش. آسان نہیں قرآن پڑھنا, بڑی مشکل سے قرآن سینے میں اترتا ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ ہوتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید امر پیدا, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید امر پیدا. یہ 6 بچے حافظ قرآن بنے. میں ان کے باپوں کو سلام کرتا ہوں, میں ان کی ماؤں کو سلام کرتا ہوں, ان کی بہنوں کو ہزاروں سلام جنہوں نے اپنے بھائی کی محبت قرآن کے لیے قربان کر دی, جنہوں نے اپنے باپ ہونے کا پیار اور باپ کی شفقتیں قرآن کے لیے قربان کر دی. اس ماں کو سلام نہ کرے جو کبھی رات کو بیٹے کا چہرہ دیکھے بغیر نہیں سوتی تھی, لیکن جب بات قرآن کی آئی ہے تو اس نے سال سال بھر بیٹوں کی جدائی برداشت کی ہے, سال سال بھر بیٹوں کی جدائی برداشت کی ہے. وہ ان کی خدمت کرنے والوں نصیب والے ہو تم, انہیں کھانا کھلانے والوں مقدر والے ہو تم, جو ان کی خدمت کرتے ہو بڑے نصیب والے ہو.
جن کی کمائی مدرسوں میں لگتی ہے بڑے مقدر والے ہیں. خدا کی قسم سمجھو ان کے رتبے کو. آج کوئی بھی بندہ کچھ بھی کہہ دیتا ہے. آج ان والوں کی عزت نہیں, قدر نہیں ان والوں کی جن کے پاس زیادہ دولت ہے. اللہ ماشاءاللہ سب برے بھی نہیں ہوتے, سب اچھے بھی نہیں ہوتے. کچھ ایسے امیر بھی ہوتے ہیں جن کے دم سے اسلام کا کام چل رہا ہے, اور کچھ ایسے بھی امیر ہیں جن کو امیری پہ اتنا ناز ہے کہ علم والوں کو وہ کمتر اور حقیر سمجھتے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا خدا رہا قرآن والوں کو حقیر نہ سمجھنا. وہ یار یہ اتنی شان والے ہیں, یہ کسی کے دسترخوان پہ اپنی مرضی سے نہیں جاتے. اگر کہیں دعوت ہوتی ہے نا تو سن یہ کھانے بعد میں جاتے ہیں, مدینے والے کا اشارہ پہلے ہوا کرتا ہے. ہاں یہ بڑی خوددار قوم ہے, یہ کبھی اپنی مرضی سے نہیں جایا کرتی. اور انہیں حقیر نہ سمجھنا, انہیں کمتر نہ سمجھنا. ان کی عزت تو قیامت میں پتہ چلے گی. اللہ حکم دے گا فرشتوں جاؤ, جہاں جہاں زمین پہ بیٹھ کے ان قرآن والوں نے قرآن پڑھا تھا وہ مٹی اٹھا کے لاؤ. اللہ اکبر, مٹی لائی جائے گی. یا اللہ کیا کرے, ترازو میں رکھو, پلے میں رکھی جائے گی مٹی. اب کیا کرنا ہے, کہا اب اس پہ گناہ گاروں کے گناہ رکھو. جتنے اس مٹی کے بدلے میں گناہ تلتے جائیں گے اللہ اتنے گناہ گاروں کو جنت دیتا جائے گا, جنت دیتا جائے گا. یہ وہ جماعت ہے, یہ وہ جماعت ہے یار جہاں قدم رکھتے برکتیں خود بخود برسنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن ہم میں عزت کیوں نہیں علماء کی؟ اس لیے کہ کوئی ہمارا بھتیجا وہ حافظ ہے, کوئی بیٹا حافظ ہے, کوئی چچا حافظ ہے, او ہو ہمارے گھر میں 3 حافظ ہیں. اب ہم عزت کیوں کریں؟ وہ بھائی تیرا رشتہ بعد میں ہے, مدینے والے کا رشتہ پہلے ہے, حضور کا رشتہ پہلے ہے, حضور کا رشتہ پہلے ہے. بھتیجا سمجھ کے عزت کر نہ کر, قرآن والا سمجھ کے عزت کر. بیٹا سمجھ کے عزت دے نہ دیتے, لیکن مصطفیٰ کا وارث سمجھ کے عزت دے. قیامت کے دن اللہ تجھے اس کا صلہ ادا کرے گا. اللہ اس ادارے کو دن دنیا رات چوک کی ترقی عطا فرمائے, برکتیں عطا فرمائے. اور اس ادارے کا تعاون ہم سب کی ذمہ داری ہے. کہ تم نے نہیں دیکھا دنیا پیچھے پڑی ہے, کوئی کہتا ہے مدرسے بند کر دو, کوئی کہتا ہے مدرسے کھولے جائیں گے تو یہاں پر راشٹر گان گایا جائے گا. ہم پہ لازم کیا جا رہا ہے ہم وہ گائیں جس کا ہمارا اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا. لیکن یہ جانتے نہیں, خدا کی قسم یہ وہ خوددار قوم ہے جو مر تو سکتی ہے, ایمان کا سودا نہیں کر سکتی ہے. مر سکتے ہیں, ایمان کا سودا نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ہم نئی شرطیں لگائیں, مدرسے والے انکار کریں, ہم ان کی مدد بند کر دیں تو دنیا والوں کو بتا دو یہ مدرسے تمہارے کرم پہ نہیں چلا کرتے, تمہارے دین پہ نہیں چلا کرتے, تمہاری زکات خیرات پہ نہیں چلا کرتے, یہ مدرسے تمہارے دی ہوئی بھیک پہ نہیں چلا کرتے. یہ مدرسے اگر چلتے ہیں تو تمہارے قدم پہ نہیں, مدینے والے مصطفیٰ کے کرم پہ چلا کرتے ہیں, ان کے ارشادات پہ چلا کرتے ہیں. جب مدرسوں کے اندر راشن کی کمی ہوتی ہے اس وقت میں تمہاری مدد نہیں آتی. ادھر مدرسے کا معتمد ہوتا ہے, ادھر کرم مدینے سے مصطفیٰ جان رحمت کا ہوتا آیا کرتا ہے. خدا را بہتر کرے حالات, مدرسوں کی ذمہ داریوں کو سنبھالیں. جہاں جہاں ادارے چل رہے ہیں اپنے اپنے اداروں کی دیکھ بھال کریں, اداروں کی دیکھ بھال کریں. اب مدرسوں کے کاندھے سے کاندھا لگانا تیری میری ذمہ داری ہے, کریں گے نا انشاءاللہ. اور کم سے کم ایک بیٹے کو ضرور حافظ قرآن بنا لیں, ایک بیٹے کو. جوانوں میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہنے لگا. اکثر لوگ ہم میں کھیتی کسانی والے کھیتی کرنے والے لوگ ہیں نا ہمارے بیچ میں, کتنے لوگ کھیتی کرتے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں گے. ماشاءاللہ شرمائے نہیں, جو کرتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. میں بات بتانے لگا, باقی لوگ سب بزنس مین ہیں. اب جتنے بزنس مین ہیں وہ ہاتھ اٹھا دیں, سروس مین ہاتھ اٹھا دیں. اور جلسے میں بیٹھ کے بھی جھوٹ بول رہے ہو, شرم نہیں آ رہی؟ جب میں نے کھیتی والوں سے ہاتھ اٹھوائے تو 5-6 نے اٹھائے, بزنس مین سے اٹھوائے 3 نے اٹھائے, سروس مین سے اٹھوائے 2-3 نے اٹھائے, باقی لوگوں نے کیوں نہیں اٹھائے؟ غلط نہیں ہے اگر میں کہہ دوں کہ باقی سب پھلوے ہیں, سب نکمے, کوئی کام نہیں باقی کو. بھائی کام سے لگیے, وقت بڑا قیمتی ہے. آج ہر قوم ترقی کی طرف ہے, لیکن ہمیں کہ ہم روز کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں, روز کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں. بس کل کیا ہوگا, کل کی کل جانا, یہی تو خواب ہے. بس کل کی کل دیکھی جائے گی, کوئی منصوبہ ہی نہیں. یہود اور نصارہ کے منصوبہ دیکھو, 50-50 سال کے اسٹیمیٹ تیار ہیں, 50-50 سال کے ان کے منصوبے تیار ہیں. ہماری قوم کا کل کوئی منصوبہ نہیں. کل کیا کرے گا؟
رات بھر جلسہ سنا 11 بجے اٹھ کے تو ٹھیک نہیں اٹھے تو 12 بجے اٹھ کے کھائیں گے. یہ ہمارے منصوبے. ہم آگے بڑھیں گے, کون تمہیں آگے لے کے جائے گا؟ قرآن تو کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. قرآن تو کہتا ہے اس وقت تک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے حالت بدلنے کی خود کوشش نہ کرے. ہم نے کوشش کی 12 بجے سو کے اٹھ رہے. معلوم ہے تیرے میرے بچے 12 بجے کیوں سو کے اٹھتے ہیں؟ سنیں, اگر کھیتی کے اندر غلط دوا ڈال دی جاتی ہے تو کھیتی خراب ہو جاتی ہے. فصل میں اگر غلط دوا ڈال دو تو فصل خراب ہوتی ہے, اور اولاد کو حرام روزی کھلاؤ تو نسل خراب ہوتی ہے. ہاں, اولاد کو حرام روزی کھلاؤ تو نسل خراب ہوتی ہے. بچوں کو حلال روزی کھلائیے. جوانوں, یہ حالات ایسے نہیں رہ گئے. اب لوگ کیا کرتے ہیں, کبھی آئی تو کسی نے سود کا بزنس شروع کر دیا, کسی نے بیاض لینا شروع کر دیا, کسی نے حرام چیزوں کے کام شروع کر دیے. پیٹ بھرنا چاہیے نہیں, مسلمان اسے نہیں کہتے جو حرام سے پیٹ بھرے. مسلمان کو ہوتا فاقے تو مر سکتا ہے, حرام کا لقمہ حلق سے ہے. بولتے کیوں نہیں, حلق سے نہیں اتار سکتا. بچوں کو حلال روزی کھلائیے. آج جو گناہ پڑھتے جا رہے ہیں, بیٹیاں پیرا روی کی طرف ہیں, بیٹے عیاشیوں کی طرف روا دوا ہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہے ہم نے ان کی پرورش میں کمی کی ہے. ہم نے انہیں حلال کے لقمے نہیں کھلائے, ہم نے انہیں حرام کے لقمے کھلائے ہیں. کاش ہم نے بچوں کی ایسے پرورش کی ہوتی جیسے علی نے اپنے شہزادوں کی پرورش کی تھی. کاش ہم نے اپنے بچوں کی ایسے پرورش کی ہوتی جیسے امام احمد رضا نے اپنے بیٹوں کی پرورش کی تھی. کاش ہم نے اپنے بچوں کی ایسے پرورش کی ہوتی جیسے حجت الاسلام نے اپنے شہزادوں کی پرورش کی تھی. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں نبوت کا دروازہ بند ہے, ولایت کا دروازہ بند نہیں. اگر رزق حلال ہوتا ہے تو بیٹے رضا پیدا ہوتے ہیں, پرورش اچھی ہوتی ہے تو بیٹے مصطفیٰ رضا پیدا ہوتے ہیں. اگر رزق حلال ملتا ہے تو بیٹے احمد رضا پیدا ہوا کرتے ہیں. رزق حلال کھلائیے تاکہ نسل اچھی ہو. ہاں میری قوم کے جوان تو کدھر چلا ہے, ذرا سی مصیبتیں آ گئی, ہم نے حرام کے راستے دیکھ لیے, ذرا سی آفتیں آ گئی, ہم حرام کی طرف چلنے لگے. اے بندے تو نے خدا کا در چھوڑ دیا ہے, اپنے رب کی رحمتوں کو پہچاننا بھول گیا ہے. آج بھی رب کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں, آ میرے بندے میری چوکھٹ پہ آ جا. ایک بار مانگے گا اتنا دوں گا کہ 7 پشتوں کا بھلا پورا کر دوں گا. لیکن ہم نے اس کے دربار میں جانا چھوڑ دیا, ہم نے اس کی چوکھٹ پہ جانا چھوڑ دیا. ہم گئے تو کس کے دروازے پہ گئے جو دیتا کہ تو 36 بار کا احسان جتاتا ہے, جو دیتا کہ تو احسان جتاتا ہے. اس کی چوکھٹ پہ آ جاتا جو بار بار کہتا ہے میرے بندے آ جاتا تو آنسو لے کے آ جاتا. میں تجھ سے گھنٹوں کی عبادت نہیں مانگتا, تو آنسو گرا دے, تو آنسو گرانا تیرا کام ہے. 7 پشتوں کا رزق دینا مجھ خدا کا کام ہے. اور میری قوم کدھر چلی تو, حضور کو منہ دکھانا ہے زبان, مرنا ہے ہمیں, تجھے بھی اپنی قبر میں لیٹنا ہے, مجھے بھی اپنی قبر میں لیٹنا ہے. کیا بھی اچھا ہو قبر میں تو بھی پہنچے میں بھی پہنچوں, چہرے سے کفن بعد میں ہٹے, مصطفیٰ کا جلوہ پہلے نظر آئے. یہ خوش نصیبی ہوگی. لیکن بتا تو صحیح, اگر حرام کے لقمے کھا کے کوئی بندہ پلا بڑا ہے تو جانتا ہے کیا فرمایا گیا, جو جسم حرام روزی سے پلے گا اللہ اسے قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنائے گا. مسلمان بنیے, مسلمان بنیے. وہ کیا تھا ہمارے گھروں کے حالات دیکھیے. ہم بیٹیاں کہتی ہیں اپنے شوہر سے, میرے سرتاج مجھے وہی گلے کا ہار چاہیے جو مکھیا کی بیوی نے پہن رکھا تھا. میری ماں بہن, شوہر سے اتنی ڈیمانڈ کرو جتنی شوہر کی حیثیت ہو. اس کی اوقات سے زیادہ اس سے سوال نہ کرنا, ورنہ مرد مرد ہوتا ہے. ہاں مرد مرد ہوتا ہے, اگر عورت تانا دے دے نا تو مرد ہو سکتا ہے, لیکن شرمندہ نہیں ہوگا عورت کے ساتھ. عورت کتنا بڑا سوال ہے, نہیں مجھے وہی ہار چاہیے جو مکھیا کی بیوی نے پہن رکھا ہے. اگر شوہر نہ لا سکا تو کیا کہا جاتا ہے, نکمے ہو نکارا ہو, میرا ایک شوق پورا نہ کر سکے. اگر تو نے یہ تانا اپنے شوہر کو دے دیا, خدا کی قسم تو لاکھ کہتی پھر کنیز فاطمہ ہوں, تو پوری زندگی نعرہ لگا کنیز فاطمہ ہوں. اگر تجھ سے تیرے شوہر کا دل ٹوٹ گیا تو مرنے کی دیر ہے, عذاب آنے میں دیر نہیں لگے گی. آنکھ بند ہونے کی دیر ہے, عذاب آنے میں دیر نہیں لگے گی. کنیز فاطمہ بننا ہے تو ایسے بن. اگر شوہر کی اوقات 5000 کے کپڑے کی نہ
हो। वो मजदूरी करके 300 रुपए लेकर के आया, उसने 300 में 150 का खाना बच्चों का किया, 150 का जोड़ा तेरे लिए लेके आ गया। तो उसे देख के चेहरा ना बिगाड़, उसे देख के आंखें ना निकाल, उसे देख के शोहर को हिकारत से ना देख करके 150 का जोड़ा शोहर तेरे लिए लेकर के आया है। तो सैयदा फातिमा की सुन्नत समझ, वो 150 रुपए के जोड़े को सीने से लगा, शोहर का शुक्रिया अदा कर। मैं जानता हूँ ये 150 रुपए का जोड़ा तुझे माशरे में इज्जत नहीं दिला सकता, समाज में कोई तुझे भली नजर से नहीं देखेगा, लेकिन दावे के साथ कहता हूँ इसी जोड़े को कनीज़े फातिमा बन के सीने से लगा के मर जा। खुदा की कसम जब कोई मुझे इज्जत दे न दे, मुस्तफा इतनी इज्जत देंगे जब मर के कब्र में आएगी, ऐलान होगा फरिश्तों हिसाब मत लेना, ये आम बंदी नहीं कनीज़े फातिमा आई है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हाँ मेरी कौम की बेटी कनीज़े फातिमा ज़हरा बन, और जवान तू भी मौला अली का नौकर बन जा। किसका नौकर? सारे बोले किसका? और भाई ये ऐसा नाम है, कमजोर ले दे तो बड़े बड़ों की कमर तोड़ देता है, और तुम तो अच्छा खासा खा पी के बैठे हो और फिर भी आवाज नहीं निकल रही। किसके नौकर? अल्लाह सलामत रखे, मालिक की आवाज हमारी नजफ अशरफ के रास्ते मुस्तफा के मदीने पहुंचा दे। सुने मेरी बात, कभी भी शोहर से डिमांड ना करना। अल्लाह अकबर, वो कैसी बीवियां थी, बात याद आ गई। वो अपने रब की चौखट पे आ जाओ, अपने करीब रब को पहचानो। जवानों जानने की कोशिश करो हमारा रब कितना करीम है, हमारा रब कितना करीम है। मर जाना लेकिन हराम के लुकमे की तरफ हाथ ना बढ़ाना। अगर मुस्तफा के गुलाम हो तो यह हद करके उठना, मर जाएंगे हराम के लुकमे की तरफ हाथ नहीं उठाएंगे। हमारा तो भरोसे ही खत्म हो गया, कहां भरोसे रह गए? अल्लाह पर बंदा चलता है ना, कोई घर से जाने लगे तो अम्मा कहती बेटे हाथ उठा के टाटा कर दो। वो 3 साल का बेटा बाप को कहता टाटा। ये तहजीब है हमारी। हमारा इस्लाम कहता जब कोई जाए ना तो प्यार से कहो फी अमानिल्लाह। क्या कहना है? इसका मतलब होता है जाने वाले मैंने तुझे अल्लाह की अमान में दिया। लेकिन हम इस्लाम से दूर हो गए, मदरसों से दूर हो गए। मदरसे की बिल्डिंग गिरे तो गिर जाए, हमारे घर का बल्ब फ्यूज नहीं होना चाहिए। हाँ ये हमारे मिजाज है। तो बच्चे घर से जब बाप जाता तो कहते बाय बाय टाटा, ये जुमले हम बोला करते नहीं। हम इस्लाम के शहजादे हैं, जब घर से निकला करो तो फी अमानिल्लाह कहा करो। वो जवानों चलते फिरते हादसे हो रहे, तुमने देखा कितने घर के घर एक दिन में खत्म हो जा रहे हैं। गाड़ी की गाड़ी एक बार में थक जाती है, 6-6 लाशें एक दिन में घर से उठ रही है। वो यार घर से निकला करो तो फी अमानिल्लाह कह के निकला करो, खुदा हाफिज कहते निकला करो। मैंने तो यहाँ तक उलमा को कहते सुना है, जब कोई बंदा घर से निकलने लगे, बीवी दरवाजे तक छोड़ने आए, बीवी शोहर के ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़ के दम करे, शोहर बीवी के ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़ के दम करे। जब ये दोनों ये अमल करते हैं तो मशीयत का नकीब आवाज देता है, तुमने एक दूसरे पर आयतुल कुर्सी पढ़ के दम की है, मुझे मेरी इज्जत की कसम है जब तक तुम दोनों को मिला नहीं दूंगा उस वक्त तक मौत भी तुम्हारे करीब नहीं आ सकती है। अल्लाह अकबर, हमारे इस्लाम ने हमें क्या ना दिया, हमें तो मौत का कवच भी इस्लाम दे रहा है, आफतों से निजात भी इस्लाम दे रहा है, हादसे से निजात भी इस्लाम दे रहा है। लेकिन इस्लाम से हम दूर होते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, जब तुम घर से जाने लगा करो तो बीवियों को दुआ दे के जाया करो, बीवी की दुआ लेके जाया करो। क्या ये हर घर की कहानी नहीं? अगर शोहर घर से चलता है तो बीवी किचन के अंदर कहती है जा ऐसे जाना, कभी लौट के मत आना, मैं तेरी सूरत तक देखना नहीं चाहती। इधर इसके हाथ में थैला है, ये भी कम नहीं है साकिब, ये भी कहते जा जा मुझे भी तेरी सूरत नहीं देखनी है। ये कहते एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। मुझे पता तो सही जब मियां बीवी एक दूसरे के साथ इतने कड़वे चुमले बोल के निकलेंगे तो अज़ाब नहीं आएगा तो क्या आएगा? रहमतें कहां से आएगी? अल्लाह पर वो कैसे दिन थे, वो कैसे दिन थे जब एक शोहर परदेश जाने लगा, बीवी दरवाजे तक छोड़ने के लिए आई, आने के बाद कहती है ए मेरे सरदार परदेश जा रहे हो? कहा हाँ। आका कहती सुनो मेरे शिकम में तुम्हारा बच्चा है, परदेश जा रहे हो, वापस कब तक आओगे? कहा खुदा जाने कब वापसी होगी। बीवी ने कहा बता तो सही, फिर ये बच्चा किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? जब बीवी ने इतना कहा शोहर के मुंह से जुमला निकल गया अल्लाह के सहारे छोड़ के जा रहा हो। ये कहते शोहर परदेश चला गया, लेकिन कुछ दिन के बाद जब वापस पलटा तो दिल में कितने ख्याल थे, सोच रहा था
کہ میرے گھر کے اندر اگر بیٹا ہوگا تو یہ نام رکھوں گا, بیٹی ہوگی تو یہ نام رکھوں گا, جب میں گھر میں آؤں گا تو بچے کو اس طرح سینے سے لگاؤں گا. اور کتنی حضرت اس باپ کے سینے سے لگی تھی, کتنے ارمان اس کے سینے میں تھے. اللہ اکبر پلٹ کے جب دروازے پہ آیا ہے تو کیا دیکھتا ہے, اپنے دروازے پہ تالا لگا ہوا ہے. جب تالا لگا دیکھا ہے, حیرت سے محلے والوں سے پوچھا, بتاؤ تو محلے والوں یہ کون ہے, کہاں چلے گئے ہیں؟ یا تو میں اپنی بیوی چھوڑ کے گیا تھا, میری بیوی کا کیا بنا؟ محلے والوں کی آنکھ میں آنسو آ گئے, کہنے لگے تو پردیش چلا گیا تھا, کیا تجھے کوئی خبر نہیں کی؟ مجھے کوئی خبر نہیں ہے. تیرے جانے کے بعد جب کچھ مہینے گزر گئے تو تیری بیوی کے شکم میں درد اٹھا, بچے کی ولادت کا درد تھا, پھر اس ولادت کے درد میں تیری بیوی کا انتقال ہو گیا. ہم نے تیرا انتظار دیکھا, شام تک تو نہیں آیا, ہم نے تیرے بغیر تیری بیوی کو قبرستان میں جا کر کے دفن کر دیا. اللہ پر اتنا سننا تھا, شوہر کی چیخ نکل جاتی ہے, بچے کا کیا ہوا؟ بچہ بھی شکم کے اندر تھا, وہ بھی قبر میں ہم نے دفن کر دیا. اتنا سننا تبرنے لگ گیا, کہنے لگا بستی والوں میں بیوی کے جنازے میں تو شامل نہ ہو سکا, کم سے کم اس کی قبر کا پتہ تو بتا دو تاکہ اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھ سکوں. محلے والوں نے قبر کی نشاندہی کی, یہ گیا قبر پہ فاتحہ پڑھی, پلٹ کے واپس آنے لگا تو اس کو ایسا لگا جیسے بیوی کی قبر میں آگ چل رہی ہے. اس کو آگ کا احساس ہوا, اس کے دل میں خیال آیا, یار میری بیوی کی قبر میں آگ کیوں؟ یہ تو نمازوں کی بھی پابند تھی, شوہر کی بھی فرما بردار تھی, کبھی بے پردہ نہیں نکلا کرتی تھی, آخر اس کی قبر میں عذاب کس لیے ہو رہا ہے؟ یہی سوچتے سوچتے بستر پہ لیٹا, آدھی رات کا وقت گزر گیا, پھر دل میں خیال آیا کیوں نہ چل کے قبر کو دیکھا جائے, میری بیوی پہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ آدھی رات کو اٹھا, اس نے پاگا سنبھالا, قبرستان آیا, مٹی ہٹائی, جب پہلا تختہ ہٹایا تو کیا دیکھا ہے؟ قبر میں کوئی عذاب نہیں ہے, کوئی آگ نہیں ہے, بلکہ جیسے سلامت کفن اس کا کفن کے وقت تھا ایسے ہی آج بھی کفن سلامت ہے. جب قبر کے اندر اس نے سلامت کفن دیکھا, سوچنے لگا یہ میرے ذہن کی پیداوار ہے, شاید مجھے دھوکہ لگا ہوگا. یہ سوچ کر کے اس نے تختہ اٹھایا, قبر پہ لگانا چاہتا تھا, جیسے قبر کی طرف تختہ بڑھایا, اندر سے بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے, جیسی بچے کے رونے کی آواز آئی ہے, آخر باپ کا برداشت نہ کر سکا, قبر کے اندر کود گیا. جیسے قبر کے اندر گیا, کیا دیکھا ہے؟ بچہ ماں کے سینے پہ سر رکھ کے رو رہا ہے. اس نے بچے کو اٹھایا, سینے سے لگایا, قبر کے باہر لایا, تختے لگائے, لگانے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا مالک تیرا شکریہ, تو کتنا قریب ہے, تو نے قبر کے اندر ایک بچے کو زندگی دے دی ہے. جب اس نے اتنا کہا تھا, غیب سے آواز آئی تھی, نادان تو بھول گیا, جب تو پردیش جا رہا تھا تیری بیوی نے تجھ سے کہا تھا یہ بچہ کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں, جب تو نے کہا تھا اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور نادان تو نے صرف بیٹا ہمارے حوالے کیا تھا, اس لیے زندہ لوٹا رہے ہیں. اگر بیوی ہمارے حوالے کر دیتا, مجھے میری عزت کی قسم ہے اس وقت موت نہ دیتا جب تک تجھے بیوی سے زندگی کے ساتھ ملا نہ دیتا. اللہ اکبر, یہ بھروسہ ہوتا ہے اللہ کی ذات ہے. اور جب نکلا کر فی امان اللہ کہہ کے نکلا کر, ورنہ ہاتھ سے تو شکلوں کی پہچان مٹا دیتے ہیں. ہاں, گھر سے نکلا کرو فی امان اللہ کہہ کے نکلا کرو, تم نے جانا نہیں. توکل اللہ کتنی بڑی پاور ہے, اللہ پہ بھروسہ کتنی بڑی پاور ہے. اللہ توفیق لینا تو کبھی بھی گھر سے نکلو تو ٹاٹا کہہ کے نہ نکلنا, بائے بائے کہہ کے نہ نکلنا. جب بھی نکلنا ہو فی امان اللہ کہہ کے نکلنا ہے. کیا کہہ کے نکلیں گے؟ بول میرے پیارے, بول کیا کہنا ہے؟ فی امان اللہ. جب بھی نکلنا ہو ایک دوسرے کو اللہ کی امان میں دے کے نکلو. خدا کی قسم, پھر دیکھ اللہ کی رحمتیں کتنی برسا کرتی ہے. ہم نے تو اللہ کی ختم کر دیا, آج ذرا سی مصیبت آ جائے, زبان حرام روزی کی طرف چلتا ہے. نہیں, اگر مصیبت آئے نا تو زبان کسی کی چوکھٹ کی طرف نہ جا, مصیبت آئے نا تو رب کے گھر کی طرف چل جائے, مسجد کی طرف آ جا, مصلی بچھا دے اور اپنے رب کو ذرا سا رو کے دکھا دے. خدا کی قسم وہ اتنا بے نیاز ہے, اگر نہ مانے تو کروڑوں روپے میں بھی نہ مانتا, اور اگر وہ ماننے پہ آئے تو آنسوؤں کے تو قطروں سے مان جایا کرتا. ہمارا رب تو اتنا کریم ہے, ہم نے اپنے رب کو جانا نہیں. زندگی نافرمانیوں میں گزر گئی, ناشکری میں گزر گئی. وہ کبھی اللہ سے مانگا کرو, اللہ سے مانگا کرو. مصیبتوں کا ساتھ لگا رہتا گیا, لیکن سنیں, ہمیں کوئی ودھائک کارڈ دے کے چلا جائے نا تو ہم کارڈ کو اوپر لگا کے رکھتے. کس کا کارڈ ہے بھائی؟ ودھائک کا کارڈ ہے.
मंत्री का कार्ड है, किस लिए? कब मुसीबत होगी तो कार्ड दिखा के काम चला लेंगे, यही होता है। मुसीबत होगी तो कार्ड दिखा के काम चला लेंगे। कार्ड दिखाया मंत्री के यहाँ, देखो जी मेरे पास आपका कार्ड है। फिर कि थोड़ा सा बड़ा गरीबी आए, थोड़ा कुछ राशन दे दे, एक आध बोरी दे दी। दूसरी बार गए दूसरा पैकेट दे दिया, तीसरी बार गए तीसरा पैकेट, चौथी बार गए ना तो वो भी कह देता कि नहीं जी तूने तो ठेका ही ले लिया, कुछ करता कराता है नहीं, खत्म होता है इधर को चल देता है। तीसरी बार में वो भी आपको वापस कर देता। लेकिन एक कार्ड मेरे हुजूर भी देखे गए थे, वो कार्ड याद नहीं रहा। विधायक का कार्ड तूने सीने से लगा के रखा, मंत्री का कार्ड सीने से लगा के रखा, एक कार्ड मेरे हुजूर देके गए थे। वो कार्ड किस किस के पास है जानते हो? वो कार्ड कौन सा है? वो कार्ड नमाज हाजत का कार्ड है। सलात हाजत फरमाया गया अगर मुसीबत आए 2 रकात नमाज हाजत पढ़ो, हाथ उठा, हाथ नीचे, बाद में आएंगे, अल्लाह जरूरत है पहले पे नहीं फरमा देगा। कितना भी बड़ा दुनिया का अमीर हो, उससे मांगते रहो, एक दिन वो गुस्सा हो जाता है। लेकिन तेरा मेरा रब इतना करीम है, इतना करीम है, जितना मांगो उतना ही राजी होता है, जितना मांगो उतना ही राजी होता है। और कभी मुसीबत आ जाए ना तो हराम की तरफ कदम न बढ़ाना। वो क्या थी? एक गरीब की कहानी सुन। अल्लाह अकबर, बड़ा गरीब था, बात सफेद हो गई, बच्चियां जवान होने लगी घर में। बीवी ने कहा सरताज अब वाकई कई दिन के हो गए ना, ऐसा करो ये थैला लो, थोड़ा सा मजदूरी करके आओ। कहा क्यों? कि घर में कुछ खाने को नहीं बचा। शोहर कहने लगा मेरी बीवी बुढ़ापा है, कहाँ जाऊं? कहने लगे अगर नहीं जाओगे तो बच्चियां जवान है, किसी के आगे हाथ फैला तो वे शर्म आएगी। मेरे सरताज आप जाइए ना और मजदूरी करके लाइए। सुने मेरी बात बहुत गौर से। हाँ, मैं हंगामे करने नहीं आया, बस मैं कुछ बातें तुम्हारे दिल में उतारने आया। सुने मेरी बात। बीवी कहने लगी सरताज जाइए ना, थोड़ा बहुत तो लेके आएंगे। उसने थैला लिया। मजदूर लोग आपने मंडी में देखे होंगे, जहां मजदूर खड़े होते जाकर के अक्सर दोपहर का खाना साथ बांध के लेकर के जाते हैं। ये होता है ना गरीब लोगों में, जो मजदूर टाइप के लोग होते, थैला बांध के लेके जाते। इसने खाली थैला लिया, बगल में दबाया। बीवी ने कहा अगर कुछ मजदूरी मिल जाए ना, थोड़ा राशन लेके आ जाना। थैला दबाया, जब चलने लगा दरवाजे के बाहर पहुंचा। बीवी कनीज़े फातिमा थी, कनीज़े फातिमा थी। उसने अपने शौहर को आवाज दी मेरे सरताज जी। का जरा ठहरो तो। क्या बात है? का चाचो रहे वो एक बात मेरी लिख के ले जाइए। का कौन सी बात? कहने लगी हलाल का लुकमा मिले तो लेके आना। हलाल का लुकमा मिले तो लेके आना, हराम का लुकमा मिले तो खाली हाथ आ जाना। हम एक दिन और बच्चों को फाके से सुलाना तुम बर्दाश्त करेंगे, हराम लुकमे की वजह से बच्चे दोजख में जाएं। ये गवारा, ये गवारा, सारे बोले ये गवारा। शोहर की आंख में आंसू आए, घर से चला मंडी गया। जाके मंडी में खड़ा हुआ ना, जहां मजदूरों की लाइन थी। जरूरतमंद भी बड़े अक्लमंद होते हैं, जो भी आता ताकतवर को देखता हाथ पकड़ के चल देता, ताकत वाले को देखता हाथ पकड़ के चल देता। इसके सफेद बाल देखते लोग नजरअंदाज करते थे। आखिर में जब सूरज चढ़ता गया, सब मजदूर जा चुके, ये आखिर में रह गया ना, तो इसने किसी से कहा ओ यार मुझे भी ले चलो। किसी ने कहा कि तू बूढ़ा है, मजदूरी के लायक नहीं, अपने बालों की सफेदी तो देख, तू क्या कर सकता है? इसने कहा यार 10 रुपए कम दे देना, लेकिन मुझे ले चलो। ओ यार मजबूरी क्या नहीं करा लेती है? खुदा की कसम, इंसान हर आफत का मुकाबला कर सकता है, लेकिन कभी बाप बच्चों के भूखे चेहरे का सामना नहीं कर सकता। एक बाप कभी बच्चों का भूखा चेहरा बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके सामने सबसे मुश्किल घड़ी अगर जिंदगी में आती है तो वो बच्चों की भूख हुआ करती है। अगर उसके पास वापस की बात हो तो अपना कलेजा काट के बच्चों को खिला दे, लेकिन बच्चों की भूख बर्दाश्त आपसे नहीं होती। इसने कहा यार मुझे ले चलो। लोगों ने कहा कि तू मजदूरी के लायक नहीं है, क्या करेगा, बूढ़ा हो गया है, बाल सफेद है। इसने कहा चलो चलो ऐसा करना 10 रुपए कम दे देना, लेकिन मुझे छोड़ के ना जाओ। लोगों ने ले जाने से इनकार कर दिया। वो लोग तुम भी कभी कभी शहर जाया करते हो, तुम्हें ऑटो की जरूरत होती है। मैं कहता हूँ तुम्हें हाँ, दुनिया को वक्त की कमी है। हर शख्स चाहता है ऐसा ऑटो मिले जो 3 मिनट में पहुंचा दे, 10 मिनट का रास्ता 5 मिनट में तय कर दे। और कभी जब ऑटो में बैठा करते हो तो उन लोगों को भी देख लिया करो जो पैर वाला रक्षा लेके खड़े होते हैं, जिनके रक्षे पे कोई बैठने आज तैयार नहीं है। ये भी तो घर से बच्चों की तम रोटी का ख्याल करके आए हैं, ये भी तो बच्चों के राशन के लिए घर से निकले हैं। हमारे पास तो वक्त इतना कम है, हमें चाहिए तो तेज स्पीड का हमें ऑटो चाहिए। हम गरीबों का ध्यान तक नहीं रखते हैं। मैं कहता हूँ प्यारे, तू ऑटो में बैठेगा वक्त तो बच सकता है, लेकिन अगर तू गरीब के रक्षे में बैठ जाएगा तो यहाँ वक्त जरूर जाएगा, लेकिन आखिरत में बच
बख्शिश का इंतजाम मुस्तफा फरमा देंगे, हुजूर आखिरत का इंतजाम कर देंगे। और कभी गरीबों का भी ख्याल कर लिया करो, कभी उनके रक्षे पे बैठ जाया करो जिन पे कोई बैठने तैयार नहीं होता है, कभी उनकी मदद के लिए से उनके साथ बैठ जाया करो जिन्हें कोई मुंह लगाने तैयार नहीं होता है। अल्लाह अकबर। हम मंडी जाते हैं, अमीरों के हाथ, ताकतवरों के हाथ पकड़ते हैं। मैं कहता हूँ तुम अक्लमंद हो, तुमने ताकतवर का हाथ इसलिए थामा कि ये काम ज्यादा करेगा, 10 से ज्यादा लगाएगा। मैं कहता हूँ सुन, एक ताकतवर मजदूर अपनी मर्जी से लेके आ, एक कमजोर मजदूर मुस्तफा की मर्जी से लेके चला आ, एक कमजोर मजदूर मुस्तफा की मर्जी से लेके आ जाता। कहता हूँ मुझे मालूम है अगर ये गरीब कमजोर मजदूर काम कम करेगा तो 4 ईंटें कम लगेंगी, लेकिन अगर मुस्तफा की रजा के लिए तूने गरीब को सीने से लगा लिया, और यार मरने की देर है, मुस्तफा के कब्र में तुझे सीने से लगा दिया। भाई गरीबों का भी ख्याल किया करो, गरीबों का ख्याल किया करो। मुस्तफा जाने रहमत राजी होंगे, हुजूर राजी होंगे, गरीबों का ख्याल करो। मुस्तफा राजी हो गए तो समझ लेना बेड़ा पार हो जाएगा। समझ लेना मेरी बात। हुजूर अगर चाहेंगे तो इंशाअल्लाह ऐसे काम होते जन्नत में जाने के, इस तरह से बंदे जन्नत में जाया करते। हमारे मिजाज अलग हो गए, हम जन्नत ढूंढने लगे कहाँ, एक बार नारा लगवा के बोलते हैं बात। सुने मेरी बात, हम ढूंढने लगे हैं, हमसे कोई एक मर्तबा नारा लगवा के जन्नत दे जाए। ओ भाई सिर्फ एक नारे से जन्नत नहीं मिलेगी, कुछ करना भी पड़ेगा। कुछ बोलो, कुछ करना पड़ेगा। ये है दामन, ये है गिरेबा, आओ कोई काम करे, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवारों का, काम नहीं दीवारों का। मंडी में जाके खड़ा हुआ कहने लगा 10 रुपये कम दे दे, ले चल। कोई नहीं लेके गया। दोपहर का वक्त आ गया। जब दोपहर का वक्त आया ना, तवज्जो है आप लोगों की, सारे लोग अपनी अपनी जगह